اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینگ اے ٹریولر۔ ویسے تو بینگ اے ٹریولر کے اس چینل کے اوپر میں آپ کے ساتھ جتنی بھی ورلڈ کی ڈیسٹینیشن اور پاکستان کی جتنی بھی ڈیسٹینیشن ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن جیسے آپ کو پتہ کہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزوں کی وجہ سے میں ٹریول بھی نہیں کر رہا اور آپ کے ساتھ ٹریول ویڈیوز بھی نہیں شیئر کر رہا، لیکن رمضان کی مناسبت سے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہمارے مسلمان لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عبادات اور جتنے بھی شرعی مسائل ہیں ان کو جاننے کے لیے ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ان کو نالج ملے۔ تو کیونکہ یہ ہمارا ایک بینگ اے ٹریولر ٹریول چینل ہے تو آج میں اسپیشل آپ کے لیے یہ ٹریول کی گائیڈ لے کر آیا ہوں تاکہ ہم مسلمان جب بھی کسی بھی ملک میں جاتے ہیں یا کسی بھی ٹریول کے اندر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں کوئی ایسی چیزیں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے مذہب سے لینی ہوتی ہیں۔ اسی کے لیے آج میں حاضر ہوں جیلم کے اندر اور میرے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، اور آج ہم انجینئر علی محمد مرزا کے ساتھ اپنی جو جتنے بھی ٹریول سے ریلیٹڈ کویشچنز ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بلال بھائی شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اس نیکی کے کام کے لیے، اور ہماری بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر پلیٹ فارم سے ان کے آڈینس تک دین کی بات پہنچے۔ اسپیسیفکلی آپ کے جو آڈینس ہے ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے، ان کے اپنے ایک شغف ہے، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، اس کے اندر ان سے ریلیٹڈ جو کریٹیکل کوسچنز ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم سے اپلوڈ ہوں تو زیادہ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ آپ کا بھی علی بھائی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو میں نے ایسے کیا علی بھائی کہ میں کیونکہ ایک بیک پیکنگ کمیونٹی کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، میری بائکرز کمیونٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے، اوورسیز جتنے ہیں وہ بھی ایک امیگرینٹس ہیں، آپ ٹریولر ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر جتنے بھی ہمارے ڈیلی مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں اپنی مدرس کی وجہ سے بھی، سسٹرس کی طرف سے، جتنے بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو جوٹ ڈاؤن کیا، اور ہماری جو آج کیٹیگریز ہوں گی وہ سب سے پہلے ہوگی جنرل کویسچن جس میں ہماری عبادات سے ریلیٹڈ ٹریول کے کویسچن ہے کہ ٹریول کے دوران عبادات کے اوپر جو ہمیں کچھ شرعی حکم چاہیے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری ہماری ہوگی کہ جو فوڈ کے مسائل آتے ہیں ٹریولرز کو اگر وہ انٹرنیشنل ان جگہوں پہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری ہے کہ جب بھی کوئی مسلم نان مسلم ممالک کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پھر سکونت اختیار کرتے ہیں، ان کو جو ایشوز آتے ہیں زبردست وہ ہوں گے۔ اور پھر میں کیونکہ ایک سولو ٹریولر ہوں، بہت زیادہ سولو گھومتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کویسچنز ہیں، اور لاسٹ میں جتنے بھی ابھی تک میں نے کنٹریز پھرے ہیں تو بینگ اے مسلم جب میں جاتا ہوں کچھ چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں، اور باقی سب جتنے بھی کویسچنز ہوں گے اس پہ تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے سارے حوالوں کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ جواب ملیں گے، لیکن جو لاسٹ سیکشن ہوگا اس میں آپ کا اوپینین چاہوں گا، جو میری پرسنل آبزرویشن ہیں جتنے بھی میں نے مسلم کنٹریز پہ وزٹ کیے ہیں اور نان مسلم بھی، تو وہ ان کے بھی میں نے کچھ آبزرویشن، تو لاسٹ کویسچن ہمارا وہ ہوگا۔ تو ویسے اگر میں اوور آل دیکھوں تو آپ نے سارے کے سارے کویسچنس کے جوابات کہیں نہ کہیں پہ اپنے دیے ہوں گے ویڈیوز کے اندر، لیکن یہ کیونکہ ٹریول ریلیٹڈ ہے تو یہ جب ایک جگہ پہ سب کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ تو سب سے پہلے علی بھائی پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ ٹریول آپ کو کتنا پسند رہا ہے؟ اب تو آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور آپ نے خود کتنا ٹریول کیا، اور یا اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں یا حدیث میں ہمیں سیر سے ریلیٹڈ، ٹریول سے ریلیٹڈ، ایکسپلور کرنے سے ریلیٹڈ کوئی احکامات ہیں تو وہ تھوڑا سا اسٹارٹ میں دیکھیں جی۔ جو ٹریولنگ ہے نا وہ تو قرآن پاک میں جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قل سیروا فی الارض، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ اگلی قومیں جو اپنے پیغمبروں کی نافرمان تھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں زمین میں پھیلنے کا ذکر آیا، اور اس کے سوا اگر آیا تو رزق کی تلاش میں جو سورہ الجمعہ میں آیا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو۔ ظاہر ہے یہ بیسک نیڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ، ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے نا قل سیروا فی الارض، عبرت کے لیے، اس کیٹیگری میں آپ کی ٹریولنگ فال کرتی ہے، اس اعتبار سے کہ قرآن حکیم میں آلموسٹ 1000 کے قریب آیات سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، فزیکل فینومین آف نیچر سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں پہاڑ بتائے ہیں، اس میں سمندر بتائے ہیں، اس میں نباتات کا اگنا، جنگلات کا گرو کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی آبزرو کرتا تھا، اور یہ آبزرویشن آج بھی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتایا، اور اس بات کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ تمہارا کریٹر ایک ہے، اور یہ جو کریشن ہے یہ آپ کو کریٹر تک لے کے جاتی ہے۔ میرا خیال ہے جو لوگ ٹریولنگ کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بنسبت ان لوگوں کے
جو اپنی خاندانی زندگی میں ہی مگن رہتے ہیں وہ زیادہ قریب سے دیکھ لیتے ہیں. Exactly. ٹھیک ہے. وہ ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے جو کسان ہوتا ہے نا وہ اللہ نال پائی والی ہوندی ہے, یعنی کہ کسان جو ہے نا اس کا جو کلوز ریلیشن شپ ہے نا اللہ کے ساتھ وہ ایک عام بندے کا نہیں ہے, کیونکہ وہ حال چلاتا ہے, محنت کرتا ہے, بیج بوتا ہے, پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بارش ہوگی, اور اگر ٹیوب ویل سے بھی سراب کرنا ہے وہ ایک امید پہ ہر سٹیپ کے اوپر چلتا ہے. ہر وقت وہ گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ ہو رہا ہے, یہ تبدیلی آ رہی ہے موسم میں, تو وہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے اگر اس کو وہ یوٹیلائز کریں. ڈائریکٹ افیکٹ اس کا نظر. جی ہاں. اچھا, جو قرآن میں یہ سیروا فی الارض اس اعتبار سے بھی آیا کہ آپ نے قدرت کی نشانیوں کو آبزرو کرنا ہے, جانوروں کے بارے میں آیا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا, ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے, پہاڑوں کی طرف دیکھو, زمین کی طرف دیکھو, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کاموں میں لگا دی ہیں. پھر سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہیں ان کی کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں, کچھ 4 پہ, کچھ پیٹ کے بل, یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, اور یہ ساری چیزیں تو آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آبزرو کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے مچھلیوں کا سمندروں میں چلنا, پھر سمندروں میں جو اللہ نے خوراک رکھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں اتنا سی فوڈ موجود ہے, اگر پلانٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے تو ہزاروں سال تک انسانیت صرف سی فوڈ پہ زندہ رہ سکتی ہے, اتنا کچھ اللہ نے رکھا ہے, اور یہ ہزاروں سال سے لوگ کر رہے ہیں. اچھا, پھر ایک اور چیز جو سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھو کتنے جو محل تھے وہ ویران ہو چکے ہیں, کتنے کنویں تھے جو خشک ہو چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتنی سویلائزیشنز ہم نے وقت کے ساتھ ختم کر دی, ان سے عبرت حاصل کرو. تو جو آپ نے میرے حوالے سے پوچھا, یقین کریں مجھے تو خود ان چیزوں کا بہت شوق ہے الحمدللہ. میں اپنی یونیورسٹی لائف کے اندر بھی گھومنے پھرنے کا بڑا عادی تھا. میرا جو پہلا جو سفر تھا نا اس وقت جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا 1992 میں, تو اتنی چھوٹی عمر میں گھر سے بچوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ملتی, تو ہماری یونیورسٹی کی بس گئی تھی سوات, کالام, وہ پورے ایریے میں. تو میں ضد کر کے گیا تھا, اور وہ میری زندگی کا سفر مجھے آج بھی یاد ہے. بمشکل اس وقت میرا خیال ہے میری عمر 14-15 سال ہوگی. اور اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آئے یونیورسٹی کے اندر ہائر ایجوکیشن کے دوران, اس میں تو میں چونکہ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی سے پڑھوں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل وزٹ بھی, اور ساتھ وہاں پہ جولیا یونیورسٹی ہے بدھسٹ, اتنی پرانی وہ آپ کو پتہ ہے سویلائزیشن ہے. تو وہ بھی میں نے ساری وہ چیزیں گھومی. بس میں وہ ٹیکسلے کا میوزیم نہیں دیکھ سکا. آج کل کرتے ہوئے میں ڈگری میری مکمل ہو گئی, اس وقت تو 5 سال میں ہوتی تھی, پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے ذرا کلاسیں بعض اوقات نہیں ہوا کرتی تھی. تو میں جس دن اپنا رزلٹ لینے گیا اس دن میں میوزیم گیا تو میوزیم بند تھا. اس کے بعد پھر میرا دوبارہ چکر نہیں لگا اس طرف. اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر میری ٹریولنگ ہوئی ہے الحمدللہ. اور مجھے شوق انٹرنیشنل ٹریولنگ میری آفس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوئی تھی چائنا میں, اور دیوار چین بھی میں نے دیکھی تھی, اور باقی بھی ان کی چیزیں دیکھی تھی. شوق تھا, لیکن بعد میں چونکہ اب یہ اس طرح کے معاملات ہیں, میں آپ کو بتا دوں ہمارے آفس میں سال میں ایک دفعہ نا آفس کی طرف سے آپ کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ گاڑی لے جائیں اور اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں, اور ساتھ آپ کو کچھ چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں. وہ ریکریشنل ٹرپ ایک آپ کا بنتا ہے. تو وہ ہر سال میں فیملی کے ساتھ, ظاہر میری فیملی تو ادھر تھی, اور ویسے بھی فیملی کے ساتھ ٹریولنگ میں سیکورٹی ایشوز باقی ہوتے ہیں, تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم بیچلر ہی جایا کرتے تھے. ایک دفعہ تو ہوا کہ سارے دوست مصروف ہو گئے تو ہم صرف 2 بندے تھے, تو ہم 2 بندے ہی وہ اپنی ٹریولنگ کر کے آئے ماشاءاللہ. تو وہ ویسے 2 والا زیادہ بہتر لگتا تھا یا آپ کو؟ ویسے 2 والے میں زیادہ مزہ آیا تھا, اس میں ٹائم ہمیں زیادہ مل گیا, آپس میں جو ہے وہ خیالات شیئر کرنے کا. اور باقی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس چیز کو پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے, خصوصاً شادی کے فوراً بعد اگر وہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں تو وہ کریں, کیونکہ گھر میں آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی جب آپ بالکل دنیا سے الگ ہوتے ہیں نا. لیکن اس میں یہ کہ آپ ہوٹلوں میں اگر جا کے ٹھہریں تو اس میں آپ نے اپنی احتیاط والا معاملہ کرنا ہے. بہتر تو یہ اگر آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں تو کیمپنگ کریں, تاکہ وہ جو کیمرے کا ایشو ہے نا اس سے آپ بچ کے رہیں. آپ کو پتہ ہے جو کچھ حالات چل رہے ہیں. تو علی بھائی اس میں جو اگر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو وہ جو ایک حدیث ہے ہم نے سنی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ٹریولنگ کا اس میں بھی انوالوڈ ہے علم. اس حدیث کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گے. یہ حدیث تو اصول محدثین پہ تو بہت کمزور ہے, آلموسٹ یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے, لیکن اس کو سپورٹیو صحیح حدیث موجود ہے. جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, اس کو سپورٹیو اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں, اور مشکات المصابیح کے فٹ نوٹ پہ جو جنہوں نے اس کی تحکیم کی ہے انہوں نے وہ سارے طرق جمع کیے ہیں کہ حکمت,
मुमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले हासिल कर लो। हिकमत, ये बहुत वर्सटाइल लफ्ज है हिकमत। हर वो चीज जो आपको यानी आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। इस्लाम गॉड ओरिएंटेड है। हम कहते हैं ये तमाम चीजें, यानी मुझसे अगर आप पूछे ना तो मैं सबसे ज्यादा शौक से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखता हूं, डिस्कवरी चैनल देखता हूं, और डिस्कवरी चैनल के ऊपर मैन वर्सेस वाइल्ड वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। आप उससे जितने खुदा के करीब होते हैं, ठीक है, वो शायद किसी और प्रोग्राम से हो सके। आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं और आप खुद नहीं अगर वहां जा सकते अपने मसरूफियात की वजह से, रिसोर्सेज ना होने की वजह से, या मेरे साथ सिक्योरिटी इश्यूज लगे हुए हैं उसकी वजह से, तो मैं तो घर बैठे हर चीज एंजॉय करता हूं। और मैं कहता हूं यूट्यूब ने ये वर्चुअल ट्रैवलिंग वाला जो एक मोड दिया है, जो आपके माशाल्लाह चैनल से भी, उससे भी मैंने इस्तेफादा किया है, ये इतनी जबरदस्त चीज है कि अब हजारों साल की भी अगर इंसान को जिंदगी दुनिया पे दी जाए ना तो एंजॉय कर सकता है, अगर दूसरी चीजें उसके साथ ना हो। यानी आज से 30-40 साल पहले जो घर के बूढ़े और बूढ़ियां थी ना, वो गिला शिकवा करती थी कि हमारे पोते पोतियां हमारे पास नहीं बैठते। उन बेचारों को काम ही कोई नहीं होता था। वो कहते थे हम कुरान भी पढ़े तो कितना पढ़े, पूरा दिन गुजरता ही नहीं है, मसरूफियत ही नहीं। लेकिन आज यूट्यूब की बरकत से, फेसबुक की बरकत से और बाकी जो सोशल मीडिया के जितने मॉड, इसकी बरकत से यकीन करें पोते पोतियां उनके पास जाती भी है ना तो वो बस सलाम करके कहती है मैं ड्रामे की किस्त देख लवा, मेरी यह चीज रह गई। तो मैं समझता हूं उसमें ये वाली जो फील्ड है, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी हम लोगों को अकेले में गुनाह में पड़ने का अंदेशा है, तो मैं उनको कहता हूं आप अकेले हो ही ना कभी, अच्छी कंपनी करें। वो कहते हैं अच्छी कंपनी नहीं, मैं कहता हूं यूट्यूब अच्छी कंपनी, सोशल मीडिया अच्छी कंपनी, इसमें आपके पास हर एक चीज मौजूद है। बोर हो जाते हैं, मैंने कब आपको कहा कि आप मेरे लेक्चर लगा के हर वक्त बैठे, वैसे तो उससे तो आप बिल्कुल बोर नहीं हो गए, ये मैं आपको बता दूं। हर टॉपिक पे कुरान की तफसीर देखें, नेशनल ज्योग्राफिक लगा के देखें, और फिर जो नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं उनके ऊपर आप वीडियोस देखें। मैं कहता हूं जी हजारों साल हो ना, इस वक्त इतना नॉलेज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है कि आपको हजारों साल की भी जिंदगी मिले आप वो कवर नहीं कर सकते। तो इस एतबार से जो है वो हदीस भी इसको सपोर्टिव है। फिर देखें सही मुस्लिम में हदीस है कि जो इल्म हासिल करने के रास्ते पे चलेगा ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। अब इल्म में हर वो इल्म शामिल है जो आपको गॉड के करीब करता है। अगर दीन का इल्म आप इसलिए हासिल कर रहे हैं कि इसके जरिए आप दुनिया कमाएंगे और लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे, जो कि अक्सर उलमाए सू ने बनाया हुआ है, तो ये दीन भी दुनियादारी है। और अगर आप साइंस का इल्म, जाहिर है वो क्रिएशन जो है वो क्रिएटर की है ना, ये कायनात अल्लाह ताला की क्रिएशन है, और कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कौल है और ये फेल है। अल्लाह के कौल और फेल में तजाद तो नहीं है, तो ये इसका साइंस का इल्म। मैं अक्सर कहता हूं साइंस को ऑन करें। साइंस जो आपका तारुफ खुदा के साथ करवाती है ना, पैगंबर के बाद अगर कोई तारुफ आपका करवा सकती है ना चीज, वो साइंस है। और अल्लाह ने इस तरह कॉम्पनसेट किया। देखें हमने पैगंबर के मोर्जात नहीं देखे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े मोर्जात जो साइंटिफिक फैक्ट्स में थे वो हमें दिखा दिए। मैं समझता हूं कि मुर्दे का जिंदा होना ये छोटा मोर्जा है, अंडे में से चूजे का निकलना ये बहुत बड़ा मोर्जा है। क्योंकि अंडा हम 12 तोड़ते हैं, उसमें लेसदार मादा है, वो किस तरह चूजे में कन्वर्ट हो जाता है। मुर्दा तो चले वहां लेटा है ना, वही जिस्म खड़ा हो गया, लेकिन ये उससे बड़ा मोर्जा है। लेकिन हम इससे के आदी हो चुके हैं। एक बेकदर बीज का जमीन में बोना और 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाना, ये बड़ा मोर्जा है, लेकिन हम इसके आदी हो चुके हैं। तो ये जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर इन्हें कहा गया, इन्हें कुरान में कहा गया आयतुन, जो सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर सारी अपनी आयतुन गिनवाई हैं। जमीन और आसमान की पैदाइश, जमीन में जानदारों का फैलाना, इसी तरीके से बादलों का आना, बारिश बरसना, जमीन से खेती का उगना, और एंड रिजल्ट ये निकाला कि तुम्हें भी इसी तरीके से क़यामत के दिन निकाला जाएगा, और अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क इस जमीन में रख दिया। ये तमाम की तमाम जो फिजिकल फिनोमेना, यानी देख लें कि ऑलमोस्ट 6,500 में से 1,000 आयात साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। तो खुदा की एक्सप्लेनेशन हो रही है। मैं कहता हूं जी आज हमारा ईमान बिल गैब इतना मजबूत है कि जो शायद नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में जिन लोगों ने नबी इस्लाम के मोर्जात देखे थे ना, वो जो एज हासिल कर चुके थे ना, उसकी कंपनसेशन अल्लाह ताला ने साइंस की बरकत से करवा दिया हमें। यानी अल्लाह ताला जो कहता है ना मैं अदल इंसाफ करने वाला हूं, वाकई अल्लाह ने इंसाफ किया है।
بالکل صحیح ہے. اچھا علی بھائی, ہم پہلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں فارملی, جس میں زیادہ جو کویشچنز ہوں گے وہ ٹریول کے اندر عبادات سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کیجئے کہ جیسے ہی ہم کوئی ٹریول کے اوپر نکلتے ہیں تو عبادت کے اسپیشلی نماز کے پوائنٹ آف ویو سے سفر کی ڈیفینیشن کب ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی ہے کہ اب آپ سفر کے اندر ہیں اور اب آپ اس ڈیفینیشن کے مطابق نماز آپ کے اوپر کون سی والی پڑھی. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں جی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کتنے دنوں کے لیے نکل رہے ہیں, تو وہ صحیح بخاری میں ہے 19 دن. 19 دن اگر 19 دن, ہاں وہ روایتیں ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں, صحابہ کرام کے اقوال ہیں, لیکن جو مضبوط حدیث شریف ہے وہ 19 دن والی ہے. یعنی 19 دن سے اگر آپ کم کے لیے نکلے ہیں نا تو آپ مسافر ہیں. اور دوسری ضروری شرط یہ ہے کہ وہ سفر کی لینتھ کتنی ہے, کتنی دور آپ ٹریول کر رہے ہیں. وہ بھی صحیح مسلم کے اندر آیا 9 میل 3 فرسخ, اور یہ 9 میل جو ہے وہ عربک میل ہے. یہ میل کا لفظ جو ہے نا اردو میں اور عربی میں یہ میل کا لفظ ہے اور انگلش میں مائل ہے. یہ انگلش میں لفظ عربی سے گیا ہے, کیونکہ پہلے ہم دنیا کے قرآن تھے نا جی, ہماری چیزیں ہماری ٹرمنالوجیز ٹریول کرتی تھی, تو یہ لفظ عربی کا ہے. صحیح مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے, یہ انگلش میں جا کے مائل بن گیا, لیکن وہ مائل ڈیفرنٹ ہے. جو عربک میل ہے وہ آلموسٹ نوٹیکل مائل کے برابر ہے. آپ اس کو راؤنڈ آف کریں تو 2 کلومیٹر, اور جو ویسے آپ کا جو فٹ پاؤنڈ سسٹم میں چل رہا ہے نا وہ 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے, لیکن عربک مائل ہے تو یہ آلموسٹ 18 کلومیٹر بن گیا. چلیں اس کو بھی 20 کلومیٹر جب آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں گے. کراچی میں آپ بے شک 40 کلومیٹر گھومیں, آپ شہر سے باہر نہیں ہیں, الا یہ کہ کراچی کے سب سٹیز بنا دیے جائے. ویسے مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو اس حق میں ہوں, اگر پاکستانی عوام اس کو مانے, کراچی کو تو الگ سے ایک صوبہ بننا چاہیے. اتنا بڑا وہ سٹی ہے. یہ میں وہ پولیٹیکل اختلاف میں بات نہیں کر رہا, اس کی مینجمنٹ آسان ہو جائے گی. اچھا, تو کراچی میں تو یہ فیسلٹی کوئی اویل نہیں کر سکتا, لیکن باہر کے ملکوں میں جو لوگ سب ویز میں ٹریول کرتے ہیں وہ تو دوسرے سٹیز میں جاتے ہیں, تو اب یہ اتنی بڑی آسانی ہے ان کے لیے کہ وہ ان کے اوپر سفر کے سارے احکامات لاگو ہوں گے, جس میں نمازوں کا جمع کرنا بھی آ جاتا ہے, اور پھر جو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. تو وہ اگر آپ نے اس کو کرالری کے طور پہ کوشچن لکھے تو میں اس میں ہی کروں گا, ورنہ میں اس میں بریف کر دیتا ہوں. تو اس میں علی بھائی بس یہ کلیئر کر دیں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ اپنے گھر لاہور کے سینٹر میں اس کا گھر ہے اور وہ وہاں سے نکلتا ہے, وہ 20 کلومیٹر یا لاہور شہر کی حدود جیسے کہ شادرہ ہو گیا یا شیخ پورہ, اس حدود سے باہر والے 20 کلومیٹر نہیں, حدود سے باہر نکلیں گے. جہاں آپ کی وہ لائن لگی ہوئی ہے نا اس کے بعد آپ کا 20 کلومیٹر کا ٹریول ہونا چاہیے. پلس صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے تو کوفے کے باہر پڑاؤ کرتے, اور صحابہ کہتے ہیں ہم کوفے کے گھر دیکھ رہے ہوتے تھے, اور حضرت علی کہتے تھے ہم اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں گے. کیوں کہ ہم اگر کوفے کے اندر داخل ہو گئے تو نماز پوری پڑھیں گے, اور کوفے سے باہر پڑھتے ہیں تو پھر ہم کسر پڑھیں گے اور نمازیں جمع کرنے والی فیسلٹی. تو حضرت علی اللہ کی یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ میں کوئی کرٹسی والا معاملہ ہے یا آپ کوئی کم چوری کر رہے ہیں, نہیں, اس فیسلٹی سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. تو جیسے ڈیلی بیسس پہ میں دیکھتا ہوں کچھ کمپنیز میں لوگ کام کرتے ہیں قصور کے اندر یا شیخ پورہ کے اندر, وہ ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں لاہور سے باہر اور وہاں پہ جا کے ڈیلی کام کرتے ہیں, 5 بجے چھٹی ہوتی ہے, واپس لاہور کے اندر آتے ہیں. ان کے اوپر اس کا مطلب جی وہ پوری زندگی مسافر ہیں, وہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے ان کو ایسی فیسلٹی دی ہے. اس طرح ڈرائیورز ہیں جو میں نے ان کے بارے میں بات کی تھی کہ ڈرائیورز اللہ کا شکر ادا کریں, روزانہ زور اثر کو جمع کریں, مغرب عشاء گھر آ کے جمع کریں, اور اگر رات کو ٹریولنگ کرتے ہیں تو مغرب عشاء جو ہے وہ ادھر سے ہی جمع کر کے نکلیں, اور دن کو اگر وہاں سے چلیں زور اثر, وہ پوری زندگی کے لیے. کیوں کہ وہ 19 دن سے کم ہے نا. ایون میں ادھر ایک چیز ایڈ کروں, آپ سوز 1 مہینے کے لیے کراچی گئے جہلم سے, تو اب آپ مسافر تو کراچی پہنچ کے نہیں ہے, لیکن راستے میں آپ مسافر ہیں, کیونکہ جہلم سے آپ اگر گجرات رکے تو گجرات تو آپ رکیں گے 1 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے, یا اسٹیشن پہ 5 منٹ کے لیے, یا ایون آپ لاہور 10 دن اپنے کسی دوست کے پاس رکے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کراچی آپ 1 مہینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو راستے میں جو یہ 10 دن ہے تو یہ 19 سے کم ہے, جی یہ 19 سے کم ہی ہے. وہ 10 دن آپ وہاں بھی مسافر, بلکہ 10 دن کرتے ہوئے اگر پاکستان کے سارے سٹیز گھومیں, آپ بے شک 6 مہینے بعد گھر واپس آئیں, آپ مسافر ہیں. اور اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے, جس طرح کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے, حضرت عثمان غنی کے دور میں آذربائیجان کی جو جنگ تھی اس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رشیا میں جب گئے اس جنگ کے لیے تو ہم نے صبح ٹریول کرنا تھا, برف باری شروع ہوگی. آج کل کرتے 6 مہینے برف ہوتی رہی,
6 महीने वो इसी तरह ही पढ़ती है। आप साइबेरिया में 6 महीने कहते हैं हम कसर पढ़ते रहे, हालांकि 19 दिन से वो बहुत ज्यादा है, लेकिन नियत नहीं थी। हाँ नियत नहीं थी। हाँ अगर आपकी यानी यहां से आप गए रावलपिंडी किसी काम के सिलसिले में 10 दिन के लिए, वहां पता चला नहीं सर 2 दिन और रुक जाओ, 12 हो गए, इस तरह 1-2 करते, भले आप 2 महीने वहां रुके, आप चूंकि हालत इज़्तिरारी कैफियत में है, कैटास्ट्रोफिक कंडीशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो वो आप मुसाफिरी हैं। सही हो गया। तो इसमें अब अली भाई कसर पढ़ने का तरीका भी फिर बता दें कि अब वो जो सफ़र में वो जो नमाज होती है उसमें एक अलहदा से कैसे पढ़ी जाती है, और अगर इमाम के साथ पढ़ी जाएगी, और इमाम के भी 2 केस हैं कि इमाम जो है अगर आप जमात के साथ पढ़ते हैं वो रेजिडेंट है और आप ट्रैवलर हैं, और दूसरा केस ये है कि इमाम जो है वो ट्रैवलर है और आप रेजिडेंट हैं। जी ये तीनों चीज़ें। हाँ जी, उसमें यह है कि बुखारी मुस्लिम में है कि अगर तो इमाम मुकीम है तो मुसाफिर उसके पीछे 4 फर्ज पूरे पढ़ेगा, इन नमाज पूरी पढ़ेगा, वो प्रोटोकॉल देगा इमाम को। अलबत्ता प्रेफर यही करना चाहिए कि अगर मुसाफिर ज्यादा है तो इमाम मुसाफिर को आगे कर दे, मुसाफिर 2 फर्ज पढ़ के सलाम फेर देगा, और वहां के मुकीम लोग जो है ना सलाम फेरने के बाद आखिरी की 2 रकतें पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है। वैसे सूरत भी मिला सकते हैं, फर्ज की 4 रकतों में सूरत मिलाना भी साबित है, आखिरी 2 में छोड़ना जायज है। बुखारी मुस्लिम में दोनों हदीस मौजूद हैं। तो वो आखिरी 2 में सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और अपनी 4 मुकम्मल कर लेंगे। ये तो उस केस में होगा कि जब वो मुसाफिर जो है इमामत कर रहा है, अगर मुकीम कर रहा है तो फिर आपको पूरी पढ़नी है। मुसाफिर के ऊपर जमात वाजिब नहीं है, जाहिर है वो कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में है। अच्छा। लेकिन बेहतर है कि वो करे। मसलन यहां से आप उम्रे के लिए 15 दिन के लिए गए हैं तो मुसाफिर हैं आप, लेकिन इमाम काबा हर में मदीना के इमाम के पीछे पड़े, मदीना शरीफ में तो उमूमन 8 दिन के लिए लेके जाते हैं, तो वो भी 19 दिन से कम है। लेकिन हम जब मस्जिद नबी के इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो प्रेफर करेंगे पूरी नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आपकी जमात रह गई तो आप कसर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा ये भी आप याद रखिएगा, कुरान में है कि सफर में हो तो कोई हरज नहीं कि कसर करो। कसर इज नॉट ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी ये जबरदस्ती नहीं कि जरूर आपने करनी है, ये एक फैसिलिटी है, आप अवेल कर सकते हैं। क्योंकि सहाबा कराम से, इवन खुद नबी इस्लाम से भी सफर में पूरी नमाज भी साबित है, जवाज की हद तक। सुन्नत नसाई में मौजूद है, हजरत आयशा कहती है मैं सफर में थी नबी इस्लाम के साथ, आपने 2 फर्ज पढ़े, मैं अपने खैमे में थी, मैंने 4 पढ़ लिए। हुजूर ने रमजान का रोजा छोड़ दिया और मैंने रख लिया कि चलो बाद में भी तो मैंने ही रखने हैं। तो नबी इस्लाम से मैंने बाद में जिक्र किया तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, ये सुन्नत नसाई में हदीस है, आयशा तुमने अच्छा अमल किया और मुझ पे भी मलामत नहीं। यानी आप फैसिलिटी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। सुनन दारकुतनी में मौजूद है कि नबी इस्लाम ने भी सफर में पूरी नमाज भी पढ़ ली है। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं पता नहीं मैं सफर ही चाहे या नहीं है, तो जब आपको शक पड़ता है ना तो आप पूरी नमाज पढ़े और उसमें फर्ज पढ़ लें। अच्छा अब आ जाए वो जो आप कह रहे थे ना, वो नमाजों को जमा करना, इसी के साथ रिलेटेड है। जमा वाला आगे जाएगा। अच्छा बोला, इसमें दूसरा एक जो पोर्शन था, दूसरा सेक्शन था कि अकेले वो जो पढ़नी है, ये तो इमाम के साथ है ना, अकेले पढ़ेंगे ना तो आप फजर के 2 फर्ज जोर के सुनते नहीं, वो जो एक सुनते तो नहीं है ना, फजर की सुनते कभी भी नहीं छोड़नी होती, उसकी बड़ी फजीलत है। नहीं वो सिर्फ नहीं, वो तरगीब दिलाना एक अलग चीज है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के साथ पूरी जिंदगी सफर किया हत्ता कि आपकी डेथ हो गई, फिर मैं अबू बकर के साथ रहा हत्ता कि उनकी डेथ हो गई, फिर मैं उमर के साथ रहा यहां तक कि उनकी डेथ हो गई। और ये बयान वो कर रहा है जो अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर का बेटा है। वो कह रहे हैं मैंने इनमें से किसी को भी सफर में 2 से ज्यादा रखते पढ़ते हुए नहीं देखा, सवाए मगरिब के वो 3 रकत, 2 फजर, 2 जोर, 2 असर, 3 मगरिब और 2 इशा। ठीक है, वितर भी नहीं, वितर। हाँ अब उस तरफ आ जाए। नबी इस्लाम का एक अपना जाती शगफ था, बुखारी मुस्लिम में है कि आप सफर में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं है, उम्मत पे लाजिम नहीं की। इसी तरीके से फजर की 2 सुन्नतें, ये एक अपना शगफ था, आप इसको रात की नमाज के तौर पे लेते थे। जो फजर की 2 सुन्नत है, इसलिए आपको बुखारी मुस्लिम में जो अहादीस मिलेंगी ना कि कई जगह आता है नबी इस्लाम 13 रकतें भी पढ़ते थे, तो बाज रावी वो 13 रकतों में 2 जो आखिरी वाली रखते हैं ना वो गिनते थे जो आप फजर के पहले वाली 2 सुन्नतें पढ़ते थे। इस वजह से पहले पढ़ चुके होते थे। हाँ वितर से पहले पढ़ चुके होते थे, और वितर के बाद भी अलग से 2 नफिल है, वो भी सही मुस्लिम में है। तो नबी इस्लाम का एक जाती शगफ था कि आप फजर की सुन्नतें, वितर और क़यामुल लैल या उसको आप तरावी कह लें रमजान में, ये सब का सब करते थे। लेकिन उम्मत पे जो लाजिम की गई है ना वो 5 ही नमाजें, आम हालत में भी और सफर में भी वो 5 ही हैं, और सफर में फैसिलिटी जमा करने वाली भी है। और वितर जो वाजिबियत है वो फिर इशा की नमाज में वो वाजिबियत तो इन्होंने खुद बनाई हुई है, वो असल में ताकीदी सुन्नत है।
وہ جامعہ ترمذی میں، سنن دارمی میں موجود ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ اسے فرض نہیں بنانا، یہ واجب نہیں. لیکن چوتھی دفعہ بولا مگر اسے مت چھوڑو، یعنی یہ اتنی تاکیدی سنت ہے کہ اس کا اہتمام کرو. لیکن گناہگار کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی گناہگار نہیں. اگر یہ گناہ ہوتا نا تو نمازیں 6 ہو جاتی، نمازیں 5 ہی. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، الموطا امام مالک میں صحیح سند سے ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح قادسیہ جنہوں نے پرشین امپائر گرائی تھی، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تو اگر کسی کے پاس بالکل ٹائم نہیں تو 1 وتر بھی پڑھ سکتا ہے، یہ جائز ہے. اچھا نیکسٹ علی بھائی، اب ٹریول کے دوران آپ یا جہاز میں بھی ہیں یا ٹرین میں بھی ہیں، تو بائک پہ ہیں یا گاڑی پہ، تو تب تو آپ اپنی گاڑی روک کر نماز. اچھا، اس میں آپ نے نمازیں جمع کرنے والا کور کر لیا یا وہ الگ سے؟ وہ آ گیا. تو ابھی اس کے ساتھ ہی اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اب جو سواری کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اب اس ٹائم آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں ٹرین کے اندر، اور جس طرح جہاز ہے جس میں قبلہ بھی آپ نہیں تعین کر سکتے اس کا پڑھنے کا طریقہ. آج کے دور میں تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. سب سے پہلے تو قبلے کا تعین کرنا اسمارٹ فون کے بعد کوئی مشکل نہیں رہا. سواریاں ایسے جو کانسٹنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرین تو اس طرح نہیں ڈائریکشن چینج کرتی، وہ تو آلموسٹ ٹرین. اچھا، باقی رہے گی جو آپ کی اپنی گاڑی ہے تو وہ تو روک کے آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جہاز کا بھی ایسا ایک روٹ ہوتا ہے، اور سعودی ایئر لائن میں تو میں نے کئی بار نماز خود پڑھی ہے، اس میں تو باقاعدہ ڈائریکشن آف قبلہ نظر آ رہی ہوتی ہے سامنے. پیچھے انہوں نے اینڈ پہ نا ٹیل پہ ایک پورشن بھی بنایا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. میں تو جا کے کھڑے ہو کے ہی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، جتنی بار گیا ہوں. تو البتہ آپ اپنی سیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اور اس میں استقبال قبلہ اگر ممکن ہو تو کر لیں، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ فرض نماز میں ذرا سختی تھی. نفلی نماز کے بارے میں تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اونٹ پہ پڑھتے تھے، اور رکوع اور سجدے سر کے اشاروں سے کرتے تھے، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا اور سجدے کے لیے زیادہ جھکایا، یعنی کوئی وہ پھٹا شٹا سامنے نہیں رکھنا. اور سواری کی ڈائریکشن کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے کہ کس طرف مڑ رہی ہے. البتہ ہاں نفل، لیکن اسی حدیث میں ہے کہ البتہ آپ فرض نماز کے لیے سواری سے اترتے تھے. لیکن جو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، جس طرح آپ سواری آپ کے اختیار میں نہیں، بحری جہاز میں تو کوئی ایشو نہیں، وہاں تو باقاعدہ مسجدیں بنی ہوئی ہے، ٹائم ٹیبل ہے، وہ قبلہ رخ ہے، وہ سارا کچھ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہوائی جہاز میں بھی آپ کو ڈائریکشن آلموسٹ، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس طرف نارتھ ہے، ایسٹ ہے، تو آپ آلموسٹ 90 ڈگری کی ٹالرنس موجود ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، جو مسجد نبوی ہے نا جی، وہ اس طرح ہے کہ قبلہ جو ہے نا، لیفٹ پہ آپ کا مشرق ہے، رائٹ پہ مغرب ہے، اور قبلہ آپ کا جنوب میں ہے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرق سے لے کے مغرب تک یہ سارا ہی قبلہ ہے، یعنی وہ 180 ڈگری کا آپ کو دے دیا. ویسے تو یہ 45 ڈگری بتاتے ہیں نا، تو وہ آلموسٹ 180 ڈگری قبلہ، یعنی آپ دیکھیں یہ 180 ڈگری بن رہی ہے. میں اتنا بھی ہو جاؤں نا آلموسٹ میں قبلہ رخوں، میں ادھر سے یوں بھی ہو جاؤں تو آلموسٹ قبلہ رخوں. تو نبی نے فرمایا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک یہ سارا قبلہ ہے. اور آپ کو یہ میں بتاؤں گا، کیونکہ ہمارا تو یہ اب مغرب میں ہے، تو میں آپ کو کہوں گا جنوب سے لے کے شمال تک یہ سارے قبلہ ہے سامنے، وہ ڈائریکشن کا فرق ہے. تو اس میں اتنی ٹالرنس ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اب باقی بچ گیا سواری سے اترنے والا، اگر تو ممکن ہو تو اترے، ادروائز سواری پہ تو آپ پھر اشاروں سے ہی رکوع اور سجدے والا معاملہ کریں گے، اس میں تو وہ والا ایشو مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریولنگ، آج کل میرے بھائی ٹریولنگ کوئی مشکل نہیں ہے اس اعتبار سے نماز، کہ دیکھیں ہمارے پاس جب آپشن ہے نمازوں کو جمع کرنے کا، ٹھیک ہے. ہاں، یہ اگلا کوشچن تھا، میں اس کے ساتھ اس کو لیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو اللہ نے اتنی ٹالرنس دی ہے کہ آپ زہر اثر کی نماز زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے آلموسٹ آج کل 12 بجے سے لے کے 6:30 تک پڑھ سکتے ہیں. 6.5 گھنٹے میں تو ٹرین کہیں نہ کہیں رکے گی نا تھوڑی دیر کے لیے، تو اترنا زمین پہ بھی ضروری نہیں، اندر ہی آپ کر لیں. اچھا، اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کے آپ فجر تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. جب 8-10 گھنٹے کا آپ کے پاس مارجن موجود ہے، اتنا کون سا لمبا سفر ہوگا؟ وہ بہت کم سفر اس طرح کے آتے ہیں. فجر آ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. ہاں، فجر آ سکتی ہے. اور فجر میں بتاؤں بڑی آزمائش ہوتی ہے. بعض اوقات فجر کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوتا جہاز میں، کیونکہ جہاز اس طرف ٹریول کر رہا ہوتا ہے جو اپوزٹ سمت میں ہوتی ہے، اور اگر وہ اس سمت میں کر رہا ہو تو ایک دم ہی سورج سامنے آ جاتا ہے. ہاں، تو اس میں ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس دور کے مسائل تھے نا، اس دور میں اللہ نے فیسلٹیز بھی تو دے دی ہیں نا. دیکھیں صحابہ کرام تو بڑے پریشان ہوئے جب صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ دجال جب آئے گا نا، پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور اس کے بعد نارمل دن. تو صحابہ نے کہا ہم نمازوں کا کیا حساب کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت اندازہ مقرر کر لینا
اس ٹائم تو گھڑیاں نہیں تھی، لیکن آج دیکھیں 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات، نارتھ اور ساؤتھ پول کے اوپر وہاں گھڑیاں بنی ہوئی ہیں نا جناب، سورج ادھر ہوتا ہے اور آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ گھڑیوں کو فالو کریں گے. تو آج کل بھی اسمارٹ فون کی برکت سے اور باقی چیزوں سے آپ لیٹ لانگ کو ڈیفائن کر کے آپ اندازہ کر لیتے ہیں قبلہ کس طرف ہے، نماز کی آلموسٹ اپروکسیمیٹ ٹائمنگ کیا ہے، اور اس میں آپ سفر میں فیسلٹی حاصل کریں، زور اثر کو جمع کریں اور مغرب اور عشاء کو، اور تینوں طریقے سے سنت ہے، جمع تقدیم بھی، جمع تاخیر بھی اور جمع سوری بھی. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی زور اثر کٹھی پڑھ لیں. جمع تاخیر یہ ہے کہ ٹھیک ہے زور سے پہلے آپ نے سفر شروع کیا ہوا تھا، کیری آن. بخاری مسلم آتا ہے کہ حضور اگر زور سے پہلے نکلتے تھے نا تو پھر آپ عصر تک اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے، عصر کے وقت میں جا کے زور اثر جمع کرتے تھے، پہلے زور اور پھر عصر. اور اگر آپ زور کے وقت گھر سے سفر شروع کرتے تو پھر گھاری میں زور اثر کو جمع کر کے تاکہ پھر جا کے آپ مغرب عشاء میں جا کے رکے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. تو زور اثر کو جمع کریں، مغرب اور عشاء کو جمع کریں. اور مسافر ہے تو 2 فرض زور کے 2 عصر کے پڑھیں گے، 1 اذان ہوگی 2 اقامت ہوگی. ہاں 1 اذان 2 اقامت، 2 اقامت ہوگی. آپ اکیلے بھی ہیں تو اذان اقامت کہہ سکتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے، آپ یہ تو فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے اذان اور اقامت کہہ کے. اچھا عام حالت میں بھی اگر آپ کی جماعت رہ گئی ہے اور مسجد میں آپ کو پتا ہے کوئی فیسلٹی ایسی نہیں ہے کہ کوئی جماعت کروانے دے گا، آپ گھر میں اکیلے اقامت کے اکیلے جماعت کروائیں. جو امام کے ایکشنز ہیں نا، تلاوت اونچی آواز میں کی، تکبیرات انتقال جو ہے وہ اونچی آواز میں کہے، تسبیحات آہستہ آواز میں پڑھی اگر مغرب عشاء ہے، اور اگر زور اثر ہے تو آہستہ آواز میں پڑھنی. جس طرح امام نماز پڑھتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے زور اثر کو جمع کرنا ہے، 2 فرض زور کے 2 اثر کے، 3 مغرب کے اور 2 عشاء کے. اس کے بعد ایک وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی. یہ علی بھائی آپ نے بالکل، یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا کہ وہ جب آپ وہ تنہائی میں پہاڑوں پہ کسی چٹانوں پہ جا کے یہ جو اذان دے کے، اسپیشلی کیمپنگ کے دوران آپ جب نماز پڑھتے ہیں، اس کا لطف ہی اپنا. روز کہتے ہیں نیچر کے آپ اتنا قریب ہوتے ہیں کہ آپ بالکل، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے. ابھی تو آپ کو اگر وہ لطف نظر آئے جو وہ جگہ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں جن کے احساسات آپ فیل نہیں کر سکتے، وہ جگہ جس پہ آپ کھڑے ہیں، وہ درخت، وہ پہاڑ، جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں تو وہ کتنے جھومتے ہیں، یہ احساسات ہم فیل نہیں کر سکتے. وہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، جب یہ کہتے ہیں رحمان کا کوئی بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام مخلوقات اتنی سینسٹیو ہے توحید کے معاملے میں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا ان کے وہ والے احساسات ہوں، یہ پھٹ پڑے تم پہ، یہ تو ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جتنے وہاں جاندار ہیں نا وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں. اچھا علی بھائی، آپ نے جمع والے میں یہ پورشن تو بتا دیا کہ ٹریول کے دوران، اب ٹریول نکلنے سے پہلے ہی اگر آپ ابھی آپ نکلے نہیں ہیں اور آپ کو تب بھی آپ جمع کریں، وہ تو حدیث ہے. اگر ٹائم نہیں ہوا، جس طرح کہ 11 بجے کا ٹائم ہے اور نہیں، وہ تو پھر کوئی ٹائم نہیں، پھر آپ نکلیں. اچھا آپ گھر میں جب جمع کریں گے نا پھر آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں. اچھا ابھی آپ سفر پہ کیونکہ نکلے ہی نہیں، ہاں تو بہتر یہ کہ نکل جائیں. صحیح ہے. میں یعنی کبھی لاہور جانا ہے نا تو زور کا وقت شروع ہے نا، تو جسٹ یہ ہم ایک پل جہلم کا کراس کرتے ہیں، سرائے عالمگیر میں قریب کوئی کسی پیٹرول پمپ پہ وہیں زور اثر جمع کی. اور اس طرح میں جب اسلام آباد سے آیا کرتا تھا نا تو جہلم سے پہلے ہی دینا شہر آتا تھا، وہاں ایک پیٹرول پمپ تھا، میں وہاں پہ جو ہے نا وہ اگر دوست کے ساتھ آؤں تو وہاں گاڑی کھڑی کر لیتے تھے اور نماز جمع کر کے فیسلٹی. اور اگر میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ زیادہ سفر کرتا تھا اس میں پھر گاڑی نہیں رکواتا تھا، اس کی وجہ ہے کہ رسک کے اوپر ہے نا، میں گھر بھی تو جا کے جمع کر سکتا ہوں. میں اپنے 2 فرض کام کرنے کے چکر میں اتنے لوگوں کو رسک پہ ڈال دوں کہ کوئی ڈاکو آ کے گاڑی لوٹ لے، تو یہ بھی بڑی سخت زیادتی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ اگر آپ کی اینڈ ڈیسٹینیشن کے اوپر آپ پہنچ رہے ہیں نا، خدا کے لیے گاڑی نہ کھڑی کروائیں. سعودیہ میں آپ اگر سفر کریں نا پبلک ٹرانسپورٹ پہ، اگر وہ زور کے وقت نکلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی اب عشاء کے وقت ہم گاڑی روکیں گے، نمازیں ادھر جمع کرو، کوئی نماز کے لیے نہیں روکنی. وہ اعلان کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کرتے ہیں جو ہم باہر کے لوگ ہیں. ان کو عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ کے بیٹھنا، ادھر کوئی نہیں گاڑی رکوا سکتا نماز کے لیے. ادھر دین جو ہے نا وہ ڈائریکٹ عربی میں آیا ہوا نا، ادھر دین جو ہے نا گھوم گھما کے پہنچا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ فیسلٹی آپ صرف سفر نہیں، صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے بھی زور اثر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سفر میں تو سمجھ آتا ہے، بارش میں بھی سمجھ آتا ہے اور خوف میں بھی سمجھ آتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے یہ جمع کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے.
اس فیسلٹی کو آج پرائم منسٹر اویل کر سکتا ہے, چیف منسٹر اویل کر سکتا ہے, آرمی چیف اویل کر سکتا ہے, چیف جسٹس اویل کر سکتا ہے, یا وہ تمام عہدے داران جن کے لیے مشکل ہے وہ عہدہ داران اس کو اویل کریں. لیکن وہ بندہ جو ہے ہی فارغ ہے, جس نے روزانہ کرکٹ کے لیے نمازوں کو جمع کرنا ہے, ان کو تو ہم نہیں کہتے آپ یہ کام کریں, لیکن ادروائز عام حالت میں آپ جمع کر لیں. اور یہ شیعہ کے نزدیک بھی یہ جواز کی حد تک ہے, افضل ہے الگ پڑھنا. خود مولا علی علیہ السلام کا خط ہے گورنروں کے نام, جو ان کی کتاب شیعہ کی ناج البلاغہ میں لکھا ہے, اس میں مولا علی نے 5 نمازوں کے الگ اوقات اپنے گورنروں کو بتائے ہیں. یہ میں شیعہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی کہانیاں کروا کے رکھا ہوا ہے, جس طرح سنیوں کو کہانی کروائی ہوئی ہے نا کہ نمازیں جمع نہیں ہو سکتی, آپ کو کروائی ہوئی ہے کہ جمع کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ نہیں ہے, افضل یہ ہے کہ 5 الگ وقت میں پڑھے. اور اگر کوئی بہت مجبور ہے تو جمع سوری کر لے. جمع تقدیم تو میں نے آپ کو بتائی زور کے ساتھ اثر, جمع تاخیر اثر کے ساتھ زور, لیکن ترتیب وہی ہوگی, پہلے زور پھر اثر. جمع سوری ہے کہ زور آخری وقت میں, اثر اول وقت میں. یعنی اگر 4 بجے زور کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو آپ 3:50 پہ زور پڑے, جیسے ہی آپ کے کلاک پہ وہ ٹائم ہو جائے ڈیجیٹل واچ کے ذریعے اور اسٹینڈرڈ ٹائم گھڑی ہو, تو یہ وہ جمع کرنا ہے جو حنفیوں کے نزدیک بھی غلط نہیں ہے. ویسے بھائی یہ جمع ہے بھی ہے تو اپنے ٹائم کے اندر ہی جی. یہ جمع سوری اس طرح کہ ایک وضو میں آپ نے وہ فیسلٹی ویل کر لی. اچھا یہ اچھا سوال ہے آپ کا, میں اس کو ریبٹل کر دوں مزید. یہ نبی الاسلام کی عمومی سنت نہیں ہے. نبی الاسلام کی جو سنت ہے نا بخاری مسلم میں, کہ آپ نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھتے تھے. اس کی وجہ سے پھر آپ کی یہ فیسلٹی چھن جاتی ہے سوائے عشاء کے, وہ آپ لیٹ کر کے پڑھتے تھے. اگر آپ زور اول وقت میں پڑھیں گے یعنی 12:30 پونے 1, تو ظاہر ہے پھر اثر جب آپ نے اول وقت میں پڑھنی ہے تو 4 بجے ہی پڑھ سکتے ہیں نا. یہاں کیا ہوگا کہ زور لیٹ ہو جائے گی نا اگر آپ 3:45 پڑھیں گے. تو یہ نبی الاسلام کی عمومی سنت نہیں, آپ ہر نماز اول وقت میں پڑھتے تھے سوائے عشاء کی نماز کے. اس سنت کو جو آپ کا عمومی عمل ہے زندہ رکھنے کے لیے نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. البتہ گرمیوں میں آپ زور تھوڑی ڈیلے کر کے پڑھتے تھے.